اب میں آپ کے سامنے وہ حدیثیں پیش کرتا ہوں جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی۔ علماء کی خدمت دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ماشاءاللہ 60 سال زندہ تھے، مگر آپ نے 23 سالہ جو نبوت کی زندگی گزاری اس میں الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 مقامات پر قسم کھائی ہے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے بولتے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، انشاءاللہ تم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھو گے۔ کبھی اللہ کی نبی جو ہے اللہ کی قسم کھا کے بولتے، اے لوگو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر یا آدھے احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے ان کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے۔ دیکھو قل هو اللہ احد کتنی چھوٹی صورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹی صورت کی اہمیت کو بتانے کے لیے قسم کھا رہے ہیں، کہا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن۔ آپ نے کہا کہ یہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ماشاءاللہ پاؤ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں خواتین بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شوہر کی عظمت کو بتانے کے لیے بھی قسم کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا حتى يرضى عنها، رواه البخاری۔ آپ نے فرمایا، خواتین غور سے سنیے، آپ نے کہا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس ضرورت پوری کرنے کے لیے بلاتا ہے، عورت اگر پاک رہ کر بیمار رہے بغیر اگر وہ نہیں آتی ہے تو کہا آسمان میں رہنے والے فرشتے اس کے اوپر جو ہے کیا کرتے رہتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب تک شوہر راضی نہیں ہوتا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم اپنے زندگیوں میں دیکھتے ہیں کسی آدمی کے لباس کو دیکھ کر ہم بھی مذاق اڑاتے تھے، کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا مقام کیا ہے میں نہیں جانتا، میرا مقام کیا ہے آپ اللہ کے پاس نہیں جانتے۔ ایسے ہی تھے حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ، بڑی باریک پنڈلیوں والے، ہوا آتی تو اڑتے تھے مدینے میں۔ وہ ہمیں بولتے کسی میں ہوا کیسے اڑ رہا تھا کوئی نے، اب انہوں کیا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے مسواک دیتے تھے۔ ایسے ہی ہوا، وہ درخت پر چڑھے، ہوا آئی تو درخت کے ساتھ ہلنے لگے۔ صحابہ کرام نے ان کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر مذاق اڑایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا دل بڑا خراب ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کی، کہا یا رسول اللہ میرے ساتھی میرے پنڈلیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ دیکھو اس وقت بھی اللہ کے نبی ابن مسعود کی عزت نفس کا ان کے ڈیفنس کرتا، کیسے مطلب ماشاءاللہ ڈیفنس کرتے ہیں، کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اے صحابہ کی جماعت ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر تم تعجب کرتے ہو، یاد رکھو ابن مسعود پورا نہیں، اگر اس کے دونوں پیروں کو بھی اگر قیامت کے دن میزان میں تولا جائے نا انشاءاللہ احد پہاڑ زیادہ وزنی ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فتنوں کے بارے میں بحث خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں، کہا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کے ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایسے دنیا میں فتنے آئیں گے، ایک انسان قبرستان میں جائے گا، قبر پر سے گزرتے ہوئے کہے گا اے اللہ تو مجھے موت دے دیتا، یہ فتنوں سے بچنے کے لیے کاش اس میں قبر میں دفن ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ معزز حاضرین، یہ کچھ نمونے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کے۔